السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی. آج میں آپ لوگوں کو جس طرح سے اس دن میں نے نیک بندوں کی، نیک لوگوں کی، نیکیوں پر قائم رہنے والوں کی، استقامت پکڑنے والے لوگوں کی موت بتائی تھی کہ ان کی موت کا منظر قرآن میں، حدیث میں کس طرح کھینچا گیا ہے، کس طرح جنت کے فرشتے آتے ہیں روح لینے کے لیے، کتنے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. جس طرح یہ بتایا تھا نا، تو اسی طرح گنہگار، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، منافق، یعنی جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، جو لوگ توبہ کے بنا ہی یعنی زندگی کٹا رہے ہیں، جب ان لوگوں کا آخری وقت آتا ہے تو موت کس حال میں آتی ہے. آئیے اس کا بھی ایک منظر، خوفناک منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جب کسی گنہگار، فاسق، فاجر، مشرک، کافر یا بنا توبہ کیے ہوئے زندگی بسر کرنے والے، گناہوں سے لت پت انسان، اللہ کی نافرمانی میں زندگی کٹاتے ہوئے انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کو ایسے بدصورت شکل کے اور اتنے خوفناک اور بھیانک قسم کے شکل و صورت کے فرشتے جہنم سے، یعنی جس طرح جنت کے فرشتے ہوتے ہیں اس طرح وہ خوفناک شکل کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. جب ملک الموت بھی خوفناک شکل میں آتی ہے، عزرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے کے لیے وہ اس مردے کے، اس میت کے قریب آتے ہیں، اس گنہگار کے قریب آتے ہیں، تو وہ موت کے فرشتوں کی خوفناک شکلیں دیکھ کے، ان کی آوازیں ہی دیکھ کر اس طرح بھاگتی پھرتی ہے جسم میں سے کہ جیسے اسے نکلنا ہی نہ ہو. کہیں پیٹ میں دوڑتے پھرتی ہے، کہیں اندر چھپ جاتی ہے کہ کاش یہ مجھے لیے بنا ہی یہاں سے چلے جائیں. لیکن وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں اور ملک الموت کو حکم ہوتا ہے جب اسے نکالا جائے تو قرآن میں آتا ہے سورہ نازیات میں کہ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ڈوب کے، جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، جو ڈوب کے روح نکالتے ہیں. یعنی جب وہ انسانوں کی روح ایسے سختی سے کھینچتے ہیں کہ وہ اندر گھس جاتے ہیں جسموں کے اندر، اور اس طرح سے گھس جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ وہ حلق میں پنجہ ڈال دیتے اور اس بے رحمی سے، اتنے سختی سے اس کی روح نکالتے ہیں جیسے ایک اگر مینڈھا ہو جسے شپ کہتے ہیں نا، اس کے اوپر اون کیسے ہوتی ہے، ایک دم فٹ پوری طرح سے گندھی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہ بھیگا ہوا ہو شپ، مینڈھا، اور اگر اس پہ لوہے کی ایک کانٹے دار سلاخ ڈال کے کھینچ دیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی نا. تو اسی طرح اس سے کہیں زیادہ روح نکالنے کی، وہ کھینچنے کا جو درد ہوتا ہے، وہ بھاگتا پھرتی ہے روح جو ہے، وہ بھاگتی پھرتی ہے جسموں میں سے. اس گنہگار کو، فاسق کو، فاجر کو منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں. اب سوچو کہ ایک اگر ماں ہی محبت سے تماچا مارے تو بچے کو وہ برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اس تماچے میں محبت ہوتی ہے. تو سوچو جب وہ ملک الموت اور عذاب کے فرشتے جب وہ تماچے مارتے ہوں گے، اس کی پیٹھ پہ، اس کے کمر پہ مارتے ہوں گے، تو سوچو اس وقت حالت کیا ہوتی ہوگی. بظاہر جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو وہ ایسے نظر آتا ہے کہ وہ آرام سے سویا ہوا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا، اس کی روح کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ، یعنی اس کے آنکھوں پر سے پردے ہٹ گئے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، عالم غیب کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے عالم بالا کے، اور وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کے چیخیں مارتا ہے. اب جب اس کو مارتے پیٹتے ہوئے فرشتے اندر گھس کے اس کی روح اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ اس کا جسم پوری طرح سے زخم سے چور چور ہو جاتا ہے. اب جب وہ کھینچتے تو ایک بدبودار ٹاٹ کا ایک ٹاٹ لیا ہوتا ہے اور وہ بدبودار ہوتا ہے، جس طرح سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے نا. آج اگر غلطی سے کہیں گوشت اگر کچا ہم سے رہ گیا تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ گھر میں سے لوگ ڈھونڈ نکالتے کہ کہاں کچھ سڑ گیا ہے، یا غلطی سے کچھ فریج میں کی چیز باہر رہ گئی ہے، یا لائٹ چلی جائے. پہلے کئی دنوں تک لائٹ چلی جاتی تھی تو فریج میں سے بھی بدبو آتی تھی. اب سوچو وہ سڑا ہوا ٹاٹ، گوشت کی طرح بدبودار ٹاٹ کا ایک کفن ہوگا، اس کے اندر اس کی روح کو پکڑ کے جب نکالا جائے گا وہ چیختی پھرے گی، کیونکہ وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرا اب ٹھکانہ آگ ہے،
میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میرا ٹھکانہ ایسا دردناک ہے کہ اب میں اس سے بچنے والا نہیں ہوں. وہ بھاگتا ہے، لیکن اس کو جب پکڑ کے زبردستی مار پیٹ کر کے اس کے جسموں میں سے گھس کے جب وہ فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، وہ روح بھی اتنی بدبودار ہوتی ہے نا، جس طرح نیک کی، مومن کی، عبادت گزار کی، ذکر کرنے والوں کی روح سے نا خوشبو آتی ہے. ان کے اعمال کرنے کی وجہ سے ایمان کی ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ وہ روح ہی خوشبودار ہوتی ہے. اب ان کی جو بدبو اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ روح، جب بدبودار روح نکلتی ہے گناہگار کی، بے نمازی کی، یا کوئی اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، ایسے یعنی بد کردار اگر کوئی ہے، چور ہے، جیسا بھی ہو، جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے نا، اب اس کو ٹاٹ میں لپیٹ کے بدبودار جب وہ آسمانوں کی طرف وہ فرشتے لے جاتے ہیں تو، اور اس کو اتنے برے برے ناموں سے نوازا جاتا ہے، جس طرح نیکوکار مومن کی روح کو اتنے اچھے القابات سے نوازا جاتا تھا، جس طرح دنیا میں اسے محبت اور عزت سے پکارا جاتا تھا نا، اس طرح آسمانوں کے فرشتے اس کا ویلکم کرتے ہیں. لیکن اب یہاں معاملہ پورا الٹ ہے کہ دنیا میں تو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری، دنیا میں سوچا تھا کہ کل موقع ملے گا ہم کل توبہ کر لیں گے، پھر موقع ملے گا ہم پھر توبہ کر لیں گے، اور موت تو سر پہ آ پڑی ہے کہ روح واپس کرو، اپنی جان واپس کرو، تمہاری مہلت پوری ہو گئی ہے. اب جب اس کی بدبودار روح لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کون سی منحوس چیز لے کے آئے ہو. حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ کون سی ملعون چیز لے کے آئے ہو، یہ کون سی بدبودار چیز لے کے آئے ہو، یہ روح تو بڑی بدبودار اور گناہگار ہے. وہ کہتے ہیں کہ دروازے کھولو، ہمیں اوپر جانا ہے. تو کہتے ہیں یہاں سے راستہ نہیں ملے گا، یہ بدبودار اور گنہگار روح کو زمین پر ہی لے کے جاؤ. اب اس روح کو نا، جس طرح اس کو خوشبودار کپڑے میں ساتوں آسمانوں کا سفر ہوتا تھا، فرشتے مرحبا مرحبا کہتے تھے، یہاں تو معاملہ ایسا الٹ کہ پہلا آسمان ہی نہ کھل پایا. اب دیکھو یہاں میت جو ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی لوگوں کے سامنے وہ بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ نیک ہے، اندر سے معاملہ کیسا ہوتا ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے، اور بظاہر تو وہ آسمانوں سے زمینوں کی طرف پٹکا جا رہا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اسے پٹک دیا جاتا ہے زمینوں کی طرف، اتنے زور سے پٹخ دیا جاتا ہے کہ وہ روح جب آتی ہے تو اب کہتی ہے کہ مجھے قبر کی طرف نہ لے چلو، مجھے اس برے ٹھکانے کی طرف نہ لے چلو، جنازہ نہ اٹھاؤ. لیکن اس کو سنوارا جاتا ہے. اب جب جنازہ لے کے لوگ نکلتے ہیں تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اولادیں روتی ہے، رشتہ دار روتے ہیں، اور جنازہ شان سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس گنہگار کی روح، اس فاسق و فاجر کی روح یہ چیختی ہے کہ مجھے نہ لے چلو، ارے مجھے یہیں چھوڑ دو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے اس آگ کے ٹھکانے میں، اس آگ کے گڑھے میں نہیں جانا. لیکن اس کی روح کو اسی طرح چیختے ہوئے قبرستان تک وہ جنازہ چلا جاتا ہے. اب جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبروں کے حال تو انشاءاللہ میں آگے کبھی قبروں کے حال کے بارے میں بتاؤں گی کہ پورا قبر کا، یعنی قبر کیسی ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے وسیع ہوتی ہے، کبھی وہ قبر یعنی اکڑ جاتی ہے، اکس جاتی ہے، اس طرح کے معاملے انشاءاللہ بتاؤں گی. لیکن اب جو یہ گنہگار کی روح کا معاملہ ہے، اب جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو اس کو تو لوگ دفنا کر آ جاتے ہیں. بظاہر اگر مالدار ہو تو بھاری کوالٹی کا کفن اسے پہنایا جاتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے قبر کھود کر جب اس کو لٹایا جاتا ہے، اس پہ لادی رکھ دی جاتی ہے. اب جب لوگ اس کو رشتہ دار لوٹ کے جانے لگتے ہیں تو 40 قدم جانے کے بعد مردے میں جان آ جاتی ہے، جو روح باہر تھی نا وہ جسم میں آ جاتی ہے. اب وہ چلنے والوں کی ٹاپ کو، آوازوں کو سنتا ہے، اور وہ سنتا ہی ہے کہ اتنے میں منکر نکیر جو جس طرح سے نیکوکار کے قبر میں آئے تھے اسی طرح بدصورت شکل، لال لال بڑی بڑی آنکھیں اور 2 ایسے بڑے دانت جو سنگوں کی طرح ہوں گے، اور وہ زمین کو کھرچتے ہوئے ایسے بدصورت قسم کے ہوں گے وہ فرشتے. اور وہ جب نزدیک آئیں گے ہیبت ناک، آپ سوچو اگر ایک کمرے میں، اگر ہم گھر میں سب لوگ موجود ہیں لیکن اگر لائٹ چلی جائے اور اگر کوئی ایسا شخص ہمیں نظر آئے، ہماری چیخیں
نکل جائیں گی نا. یہ کیسا منظر ہوگا. ارے اے دنیا میں رہنے والوں, اے دنیا کی رنگینیوں میں رہنے والوں, اس مٹی کے گھر کی تیاری کرو, اس اندھیرے قبر کو روشن بنانے کا سامان کرو, منکر نکیر کا سامنا کرنے کی تیاری کرو. آج لوگ جس طرح سے اپنی اچھی تیاری کرتے ہیں, کسی کو جاب کی انٹرویو کی تیاری کی فکر ہے, کسی کو شادی کرنے کے بعد وہ اپنے سسرال میں اچھے سے جانے کے لیے کتنے اچھے جہیز کی تیاریاں کرتی ہے لڑکیاں. کوئی کس تیاری میں لگا ہوا ہے, کوئی شادی کے اچھے ہال سجانے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ دنیائی معاملے ہیں, لیکن ہونا تو یہ چاہیے جو جہاں معاملہ بہت زیادہ ہے, جہاں قیامت تک رہنا ہے, اس اندھیری قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے, کیا پریزنٹیشن تیار کی ہے کہ قبر میں ہمارا ویلکم پھولوں سے ہو, باغوں سے ہو, جنتی لباسوں سے ہو. اگر یہ تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں تو مبارک ہو اے ایمان والیوں, مبارک ہو اے قبر میں راحت پانے والیوں, مبارک ہو اے جنت کی شہزادیوں. اب آؤ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے جب منکر نکیر اس سے سوال پوچھتے ہیں من ربک, تو وہ کہتی ہے, بظاہر تو اسے پتا بھی ہوگا نا کہ میرا رب اللہ ہے, لیکن گناہ کر کر کے جس رب کو دنیا میں بھلا دیا, جس رب نے حکم دیا تھا پردے کا, بے پردگیاں کرتے پھرتی تھی. جس رب نے نگاہوں کو حفاظت کا حکم دیا تھا, اس نگاہوں سے بدنگاہیاں کرتے پھرتی تھی. جس رب نے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا, اس زبانوں سے جھوٹ بکتے پھرتے تھے, گانے سنتے پھرتے تھے. آج قبر میں منکر نکیر سے آمنا سامنا ہو رہا ہے. آج وہ رب کا نام جو ہم زندگی میں بھول بیٹھے تھے, آج قبر میں بھلا دیا جائے گا. وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, افسوس افسوس میں نہیں جانتی. اب دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, جبکہ پتہ ہوگا ہمارا دین کیا ہے, لیکن جس دین پر کبھی دنیا میں چلی ہی نہیں تھی, جس دین پر چلنے والوں کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کون سے زمانے کے لوگ ہیں. بھائی ہمیں تو ابھی فیشنیبل طریقے سے جینا ہے, بھائی ہمیں تو لوگ ہنسیں گے, دنیا کے ساتھ زمانے کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے. تو پھر زمانے کے حساب سے یہ سزائیں بھی قبر میں اتریں گی. اگر 1400 سال پہلے اس فاطمۃ الزہرا کا طریقہ اختیار کر لیا ہوتا تو قبر بھی اس طرح سے, جس طرح وہ جنت کی سردار ہے نا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. تو جب ان کا نقش و قدم پہ چلیں گے تو قبر میں جنت کا باغ ملے گا. لیکن ایسے لوگوں کو ہم اگنور کر کے سیلیبریٹیز کو فالو کریں گے تو وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اب ماں دینوں کو, جس دین پہ چلا ہی نہیں تو کیا کہیں گے دین الاسلام. وہ کہے گی ہاں ہاں لا ادری, افسوس افسوس میں نہیں جانتی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی افسوس افسوس, جس نبی کے حکموں کو ہی نہیں مانا, جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی اسے بھلا دیا گیا, اس کے طریقے صحیح سیکھنے کی کبھی فکر ہی نہیں کی. ارے جو ڈش ہم پکاتے ہیں اگر اس کے بھی ہم صحیح طریقے 10 لوگوں کو پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیرے یہاں کی ڈش تو بڑی ٹیسٹی تھی, تمہارے یہاں کی چیز تو بڑی ٹیسٹی تھی, اس میں کیا ڈالا تھا, لیکن اگر کوئی نورانی شکل کا انسان نظر آئے, کوئی عبادت گزار نظر آئے, کوئی اللہ حوالی نظر آئے, تو پوچھتے نظر نہیں آتے کہ بھائی ہمیں بھی نمازوں کی کیفیتیں سکھا دو, ہمیں بھی نمازوں کے صحیح خشوع اور خضوع کے طریقے سکھا دو, ہمیں بھی وہ طریقے سکھا دو, ہماری نمازیں چیک کرو. اے اپنی باڈی کو تندرست رکھنے کی فکر میں ہر سال اپنا روٹین چیک اپ کرنے والوں کہ شوگر نارمل ہے یا نہیں, پریشر نارمل ہے یا نہیں, کولیسٹرول ہوا ہے یا نہیں, اتنی فکر کرنے والوں کبھی قبر کی فکر کر لی ہوتی تو نمازوں کو چیک کر لیا ہوتا, قرآن کو چیک کر لیا ہوتا کہ چیک کرو کہ میں تجوید اور ترتیل سے پڑھتی ہوں یا نہیں, یا میں اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ اس کا مطلب کچھ الگ بن جاتا ہے. میرا کلمہ چیک کرو کہ لا الہ الا اللہ میں صحیح سے پڑھتی ہوں یا ادا بھی نہیں ہو پاتا, کہ لا پہ اوپر مد ہے کہ ہم اس لا کو کھینچ کر پڑھتے ہیں یا نہیں, اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے, اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. تو پھر آؤ اس قبر میں کس طرح سے ویلکم ہوتا ہے, وہ قبر بھی تیار ہوتی ہے. جب ہا ہا لا ادری کہہ کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی اس گنہگار لوگ نہیں دے پاتے, تو پھر اب حکم ہوتا ہے, وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا, ہمیں پتا تھا, کیونکہ اس کا جو حال دیکھا ہوتا ہے نا کہ تم یہی جواب دو گے. اب اس کے بعد اسے ایک جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا, وہ مچل جائے گا, دیکھ کے تڑپ جائے گا. کہا جائے گا کہ خاتون, اے مرد, اگر تو نیک اعمال کر کے آتا,
اگر تو دین پر عمل کر کے آتا، اگر محمد الرسول اللہ کی اتباع کر کے آتا تو آج تیرا وہ ٹھکانہ ہوتا، آج کھڑکی تیرے قبر میں کھول دی جاتی، لیکن تیرا ٹھکانہ تو یہ ہے۔ اب دوسری کھڑکی کھولی جائے گی، وہ آگ کی کھڑکی ہوگی، اس میں سے سانپ اور بچھو نظر آئیں گے، دہکتی ہوئی کالی جہنم کی آگ جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، مردہ چیخے گا۔ اب دیکھو ہمیں تو قبر ایک دم ٹھنڈی نظر آتی ہے، لوگ جا کر پھولوں کی چادریں بھی سجا آتے ہیں، ارے لیکن دیکھو اندر کیا معاملے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے توبہ کیے بغیر مر گیا ہو تو دیکھو اب اس کو وہ کھڑکی کی گرمی کی وجہ سے، اب دیکھو اگر ہم کسی جگہ پہ جانے کے لیے ٹرین بک کرتے ہیں، لگژری بک کرتے ہیں، تو اچھے سے اچھی آسائش والی سواری بک کرتے ہیں کہ بھلے ہی 7-8 گھنٹے کا راستہ ہو، بھلے ہی 12 گھنٹوں کا راستہ ہو، ہم اے سی سے جائیں گے، ہم سلیپر سے جائیں گے، ہمیں فلائٹ بھی اچھے طریقے سے جانے والی چاہیے ہے، بیچ میں رکنے والی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں چاہیے۔ تھوڑی سی سفر کے لیے اتنی لگزریس ہم سواریوں کا انتظام چاہتے ہیں، تو پھر یہ تو کئی کروڑوں سال کا سفر ہے۔ قیامت اتنے جلدی اب جب آئے گی تب آئے گی، جب تک یہ گرمی میں ہم کیسے رہ پائیں گے؟ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اب دیکھو کہیں گیس کا اگر چٹکا لگ جائے تو کچھ پل کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لگا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہم ہاتھ جلدی سے ہٹا دیتے ہیں۔ توا پہ روٹی بناتے بناتے اگر چٹکا لگ جائے تو ہم جلدی سے انگلی ہٹا دیتے ہیں، لیکن اس کی تپش ہوتی ہے، اس طرح جلتے نہیں رہتا ہے، توے پہ لگا کر رہی نہیں رکھتے، لیکن اس کی تپش ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جلتے ہی رہنا ہے، ہٹا نہیں دی جائے گی آگ کہ چلو چٹکا لگ گیا اب تم بچ گئے، نہیں نہیں نہیں۔ اس کے قبر کے اندر جس طرح جنتی روح کے قبر میں باغ بچھا دیا گیا تھا، جنتی بستر سجا دیے گئے تھے آرام والے، اب اس قبر میں جنتی جہنمی آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سوچو، ایک تصور کرو، اب وہاں قیامت تک جلنا ہے اس بستر پر، کیا حال ہوگا نا اس مردے کا۔ اب جہنمی بستر اور جہنمی کفن آگ کا، پورا آگ تاڑکول کا کفن، یہ حدیثوں سے ثابت ہے صحیح کہ پورا آگ میں اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ کہے گا مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دو کوئی، ارے مجھے دنیا میں بھیج دو، میں اچھے عمل کر کے آؤں گا، مجھے ایک مہلت دے دو۔ لیکن وہ کہیں گے کہ اگر تجھے دنیا میں واپس بھیجا نا تو وہی کر کے آئے گا، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عمر کا دور تھا اور اس وقت ایک چور پکڑا گیا، اور اس اسلامی حکومت کے ذریعے یہ سزا ہے کہ اگر چور پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ پھر سے چوری کرنے کی چانس ہی نہیں، اور دوسرے چور دیکھ کے ڈر جائیں گے اور چوری چھوڑ دیں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے عمر امیر المومنین، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے پہلے مرتبہ چوری کی ہے، اس کے آگے سے نہیں کروں گا۔ تو کہا ایک تو چوری کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین حضرت عمر، آپ کو کیسے پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا رب ایسا ہے کہ کسی کو پہلی مرتبہ کبھی اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، اگر یہ پہلی مرتبہ چوری کرتا تو کبھی پکڑایا نہیں جاتا، یہ جھوٹا بھی ہے، یہ کئی مرتبہ چوری کر چکا ہے، تب جا کے ہمارے سامنے اللہ نے اسے پیش کیا ہے، یعنی اللہ توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ ابھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں، اگر سزا نہیں ملی ہے تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، تڑپتے ہوئے سجدے کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو، توبہ کی 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ نا۔ اب حضرت عمر نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اسی طرح یہ قبر کے مردے کا عالم ہوگا کہ جھوٹا کہے گا کہ مجھے لوٹا دو، میں پھر سے عبادتیں کر کے آؤں گا، اسے کہا جائے گا یہ چانس نہیں ملے گا۔ اب قبر تو جو زمین تھی وہ تو اس کے اوپر گناہ کر کر کے دہکی ہوئی تھی نا، کہ یہ میرے اوپر بہت گناہ کر کے آیا ہے، وہ اسے اس طرح سے مل جائے گی، زمین کو مل جانے کا حکم ہوگا، اسے وہ اس طرح سے مل جائے گی کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایسی ایک دوسرے میں مل جائے گی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ہاتھوں کے نا ایک دوسرے میں ڈال کے دکھا دیا۔ اب سوچو اس کے پھیپھڑے ٹوٹ جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اور قیامت تک اس آگ میں وہ چیختا رہے گا، اس عذاب میں رہے گا۔ یہاں تو جنتی روح کو کہا گیا کہ سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اور یہاں کیا ہے، یہ آگ کا کفن، آگ کا لباس۔ ارے آگ سے ڈرنے والوں، ارے گیس کے پاس ذرا جلنے کے بعد یا استری کا چٹکا لگنے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے، فوراً ہاتھ ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن چمڑی لٹکتی ہوئی ہوتی ہے، کتنے دیر تک اس کی تپش ہوتی ہے، یہ ہٹایا نہیں جائے گا، اس میں جھلسنا ہے، اور وہ بھی زندہ، یعنی اس روح کا درد محسوس ہوگا۔
जिस तरह मुर्गी शवरमे का आपने देखा होगा कि चिकन किस तरह से रोस्ट होता है, लेकिन वो तो मुर्दा है ना, उसकी जान निकाल दी गई, ये कैसा होगा? वो चीखती होगी मैयत कब्र में और कयामत तक उस हाल में रहना है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर जो भी हम सब आइए अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, ऐसी कब्रों से पनाह मांगते हैं, अल्लाह से रो रो के दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी कब्रों को भी जन्नत का बाग बना दे। होता क्या है कि लोग मौत का तस्करा सुन के भागते हैं कि ये लोग तो बस डराते रहते हैं, लेकिन अनकरीब वो चीज़ आने वाली है, ये सामना होने वाला है। और लोगों का इससे सामना, कई मैयतें कब्रों कब्रस्तान जो शहर खामोशा दिखते हैं, वो शहर खामोशा नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई सुनने वाला उसे सुन ले तो उसकी भूख उड़ जाए, उसकी नींद उड़ जाए, वो जंगलों में चीखता हुआ फिरे, मिट्टी सरों पे डालते हुए फिरे, वो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, ये हाल उसका हो जाए। कब्रों का अजाब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि मैंने जितना कुछ देखा है उसमें सबसे हौलनाक और भयानक मंजर कब्र का मंजर है। उन्होंने कसम खा के फरमाया था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आइए इस अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इस अजाब से बचने का एक रास्ता ये भी है कि तौबा की जाए, अल्लाह की फर्मा बरदारी की जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया जाए और सूरे मुल्क और सूरे सजदा की सोते वक्त पाबंदी की जाए। अगर किसी को रात को नींद की वजह से या ज़्यादा काम की वजह से पढ़ने नहीं मिलता है या वो भूल जाता है, तो मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। मगरिब की नमाज के बाद इन्हें पढ़ने की आदत बना ले, इन्हें सहेलियाँ बना ले, इसे अपना दोस्त बना लें, क्योंकि सूरे मुल्क की फजीलत में आता है और सूरे सजदा की भी, कि ये जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है ना, तो वो परिंदे की तरह उस पर छा जाती है कि उसको अजाब को आने का रास्ता नहीं देती। उसे मुजादिला भी कहा है, यानी लड़ने झगड़ने वाली सूरत। वो अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ती है, कहती है कि या अल्लाह ये मेरी तिलावत किया करता था, इस पर से अजाब कब्र को हटा दे या फिर कुरान में से मुझे मिटा दे, तो अजाब हट जाया करता है। इसलिए ए ईमान वालियों, ए अल्लाह से मोहब्बत करने वालियों, ए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से इश्क करने वालियों, आइए अल्लाह के हुजूर हम सब सच्ची तौबा करते हैं, गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं और कब्र को जन्नत का बाग बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, जुट जाते हैं और सूरे मुल्क और सूरे सजदा से दोस्ती कर लेते हैं। ऐसी दोस्ती कि उन्हें घोल के पी जाओ, कि पढ़ पढ़ के वो याद हो जाएं, क्योंकि आज मौका मिला है, कल मौका न मिलेगा। कल कब्र में रो रो के आंखों से खून की, आंसू की जगह खून, खून की जगह पीप भी आ जाए तो वो जहन्नुम का आग का कफन हटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आज एक कतरा तन्हाई में रो लेना तौबा के पर, तौबा करके, तो सारे गुनाह मेरा मौला माफ़ करने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलके तौबा करते हैं और इस गुनहगार रूह, जिस तरह से बदबूदार रूह को निकाला जाता है, अल्लाह ताला हमारी रूह को खुशबूदार बना, हमें फरमाबरदार बना और हमारी दुआओं को, यानी तौबा करने वाली दुआएं बना, यानी तौबा करें हम अपनी दुआओं में, तेरे पास गिड़गिड़ा के तौबा करने वाले बन जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।